ہم جب اوور آل دیکھتے ہیں تو دو بنیادی تقسیمیں نظر آتی ہیں، ایک اہل مذہب کی ہے اور ایک وہ ہیں جو اہل مذہب کے برخلاف کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ غیر مذہبی نہیں ہیں لیکن طبقات یہ دو ہیں۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے ظاہری بات ہے مذہبی فکر پر تنقید ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طبقہ جو اہل مذہب کا ہے پاکستان میں، علماء، مدارس لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر مذہبی سیاسی جماعتوں کے کارکنان، اور دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہے، تو آپ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی گفتگو کا موضوع، تنقیدات کا ہدف بھی اس مذہبی طبقے کے افکار ہوتے ہیں۔ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فکر تو ہم آپ سے سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ جو دوسرا طبقہ ہے مذہبی طبقہ، اس کے کچھ خصائص، اس کی کوالٹیز، اس کے ایثار، اس کی قربانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں پہ لوگ ایثار قربانی دے کے ایک ایک مسجد کھول کے، امام مسجد کی اگر آپ آمدنی دیکھیں چند ہزار روپے میں وہ گزارا کرتا ہے، لیکن ایک نیریٹو ہے، صحیح غلط جو بھی ہے وہ اس کو پہنچا رہا ہے۔ ہم لوگ تو اس کی فکری پہلو پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اہل مذہب جو پاکستان میں موجود ہزاروں لاکھوں مدارس طبقات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایثار، قربانی، صلاحیت، اور آپ کو ان میں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ یہ مدرسے کے طلباء، یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، اس تاریخ کے پیچھے کچھ عرب ہے، کچھ عجم ہے، اور اس تاریخ میں بڑی شخصیات ہیں، اس کی روایات ہیں۔ اگر میں اس تاریخ میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھوں تو میری برادری تو وہی مدرسے میں بیٹھا ہوا طالب علم ہے، وہی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرے پورے وجود کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ میرے باطن کے اندر کھڑا ہو کر اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو وہی جانتا ہے، وہی ہے۔ آپ مدرسے کو دیکھیں، اس وقت خامیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ میری پوری جو روایت ہے، اس روایت کا ظہور تو اسی میں ہو رہا ہے۔ یعنی وہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت میری تاریخ کا حافظہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میری تاریخ کے اس حافظے میں 14 صدیاں ہیں۔ یہ جو آپ کا نیا نوجوان پیدا ہوتا ہے، جو آپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس میں سے تو کسی کو کوئی خداداد صلاحیت حاصل ہو اور وہ وہاں سے اوپر اٹھے اور اوپر اٹھ کر میرے پورے حافظے اور میری پورے پس منظر سے وابستہ ہو جائے تو اللہ کی عنایت ہوتی ہے، ہوتے ہیں لوگ یہاں بھی۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے جہاں میری پوری شخصیت، میرے ماضی، میرے حال، میرے علوم کا ارتقاء ہو رہا ہے اور جہاں وہ چیزیں موجود ہیں صدیوں سے، وہ تو وہی مدرسہ ہے۔ وہ ہو سکتا ہے بلوچستان کے ایک صحرا میں بیٹھا ہوا شخص ہو۔ تو اس لیے میرے تو سارے جذبات اس سے متعلق ہیں۔ اصل میں جب تنقید کرنا پڑتی ہے تو وہ اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ اگر میرا اپنا وجود کہیں پیچھے رہ جائے، اگر وہ کسی جمود کا شکار ہو جائے، تو میں سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا کہ وہ اس سے نکلے، سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ امام فرائی، یعنی مدرسہ فرائی کی ابتدا جن سے ہوئی ہے، امام فرائی سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک آدھ تحریر کے سوا سب عربی میں ہیں، آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مخاطب علماء ہیں، وہ درست ہو جائیں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وجود ہے، یہ میری برادری ہے، تو میں سب سے پہلے اسی کو مخاطب کروں گا۔ یہ میری تاریخ ہے، اس کے نمائندے وہی۔ میری تہذیب کی ساری روایت اصل میں انہی کے پاس ہے۔